کہ میں آج کے دیگر شعراء کرام کو دعوت کلام دوں، جیسا کہ محترم مولانا صاحب اور محترم صدر صاحب نے بھی توجہ دلائی تھی۔ بطور یاد دہانی یہ ہے کہ آپ سے درخواست ہے کہ مجالس کے آداب اور ہماری شاندار روایات کو قائم رکھتے ہوئے شعراء کرام کے لیے قدردانی اور ستائش کے جذبات کے اظہار کو آپ نے نہیں بھولنا۔ 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے۔ اور ممکن ہے کسی روز تجھے مڑ کے وہ دیکھے، آتی ہے مبارک تیرے اشعار سے۔ اور یہ کہ دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، دنیا کی دل دکھانے کی عادت نہیں گئی، اپنی بھی مسکرانے کی عادت نہیں گئی۔ اور ایک ہم کہ ان کے واسطے جہاں سے گزر گئے، ایک وہ کہ آزمانے کی عادت۔ حاضرین کرام، دنیا میں ایسے لوگ بہرحال کم ہی ملتے ہیں جن کا فن اور جن کی شخصیت دونوں ہی باکمال ہوں، بے مثال ہوں، باغ و بہار ہوں۔ مبارک صدیقی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بھی بے شمار ہیں، جیسا کہ خود انہوں نے لکھا کہ جو بھی دیکھے مجھے یہ کہتا ہے، جو بھی دیکھے مجھے یہ کہتا ہے، آپ سے ہو گئی محبت ہے، میں تو پہنچا ہوں اس نتیجے پر، اس قدر حسن بھی مصیبت۔ بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ مبارک صدیقی میرے اور ہم سب کے دل کے بہت قریب ہیں۔ منظوم کلام کے علاوہ ان کی باتوں اور گفتگو میں بھی وسیع تجربات اور گہرے مشاہدات کا صاف دکھائی دیتا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعر احساس کا دوسرا نام ہے۔ ہر ایک دیگر تخلیق کی طرح اس راہ میں بھی جان کنی کی کیفیات سے گزرنا پڑتا ہے، جیسا کہ عبید اللہ علیم نے کہا تھا کہ سخن میں سہل نہیں جان نکال کر رکھنا۔ لفظ اگر مسیحا ہیں تو مبارک صدیقی اس مسیحائی میں کمال رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں شعر ہے، شعور ہے، ادراک ہے، اجالا ہے۔ اور آج کی اس محفل شعر و سخن میں اسی اجالے کو بانٹنے کے لیے بطور خاص لندن سے، انگلستان سے تشریف لائے ہیں۔ محفل میں آپ کی موجودگی ہی محفل کو خوبصورت بنا لیتی ہے۔ بقول صابر ظفر، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھا، واقعی زیست خوبصورت ہے۔ لیجیے سبھی خاموش ہیں اور منتظر بہار کے ہیں، تو میں درخواست گزار ہوں بہار کا سا رنگ اور انداز لیے چراغوں، گلابوں اور خوشبوؤں کے شاعر جناب مبارک صدیقی سے کہ ہمیں اپنا کلام ادا کریں۔ جناب مبارک صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک صاحب اپنے بہت پیارے بہت محترم ڈاکٹر صاحب کا شکر گزار ہے، جس خوبصورت الفاظ میں آپ نے تعارف کروایا۔ میں اس کا مستحق تو نہیں ہوں، لیکن بہرحال آپ کا شکر گزار ہوں۔ جماعت احمدیہ جرمنی کے قیام کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ امام وقت ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی بابرکت رہنمائی میں یہ قافلہ ہمیشہ ترقیات کی جانب گامزن رہے۔ خاک صاحب مکرم محترم صدر صاحب کا بطور خاص شکر گزار ہے کہ اتنی خوبصورت مجلس میں شامل ہونے کی سعادت مجھے مل رہی ہے۔ اس کے لیے میں محترم صدر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں۔ چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو چھٹیاں آ رہی تھیں، میں نے اپنے گھر والوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ ان چھٹیوں میں کسی اور ملک جاؤں گا۔ تو اسی ملک سے پہلے کسی دوست کا فون آیا کہ آپ نے آنا ہے، تو میں نے ان سے باہر معذرت کی۔ میں نے کہا اس دفعہ مجھے باہر کہیں جانا ہے۔ اور اسی دن ناروے سے ایک دوست کی کال آئی کہ ہم اب ترقی کے اختتام پہ مشاعرہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ آئے تو سے بھی میں نے معذرت کی، اور سچی بات ہے اسی وقت جب صدر صاحب کی کال آئی تو ایک تو صدر صاحب کا جو بولنے کا انداز ہے وہ اتنا خوبصورت ہے
کہ میری پہلی بات یہ تھی کہ انشاءاللہ میں ضرور آ رہا ہوں۔ دوسرا، ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم سے کوئی سینئر جو ہے وہ ہمیں کوئی اشارہ بھی بات ہے یا وہ حکم کے درجے پہ ہوتا ہے۔ حال آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ میں یہاں پر موجود ہوں۔ محترم ڈاکٹر وسیم طاہر صاحب نے بڑی محبت سے بڑے سخاوت سے مجھے کہا کہ 20 منٹ آپ کے لیے مختص ہے، تو اگلے 20 منٹ جو ہے وہ آپ کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ محترم، ویسے بلکہ میں دیکھ رہا تھا جیسے داد دے رہے تھے دوست، اگر جو دوسرے شاعروں نے دیکھ لیا ایسے تو انہوں نے کہا ہم سے پیسے دے دیا کریں، ہم نے جلدی جا کے پڑھنا۔ اور ہمارے مربی صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ داد دینی چاہیے اور واقعی دینی نہیں چاہیے۔ بڑے سلجھے ہوئے شاعر 10 غزلوں کی 10 اشعار والی غزل لے کے اسٹیج پہ آئے۔ پہلا شعر پڑھا تو سارے چپ، دوسرا شعر پڑھا سارے چپ، اور تیسرا شعر پڑھا تو سارے چپ۔ اس کے بعد انہوں نے وہ کاغذ جیب میں ڈالا، کہنے لگے کہ باقی 7 اشعار بھی تقریباً اسی قسم کے۔ تو اور دوسرے لکشر کا حکم تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی نشست میں مجھے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ضرور کچھ مزاح بھی پڑھے اور سنجیدہ بھی۔ تو چونکہ یہ حکم ہے تو آپ کی میں آغاز کرتا ہوں۔ میں وقت دیکھ لوں اور پھر اس کے مطابق انشاءاللہ عرض یہ ہے کہ شعر میرے اگرچہ سادہ ہے، شعر میرے اگرچہ سادہ ہے، داد میں پھر بھی خوب پاتا ہوں۔ آپ لوگوں کا کیا بھروسہ ہے، اپنے بندے میں ساتھ ساتھ چاند چہرہ دل نوازی عاجزی صدق و خلوص۔ ڈاکٹر صاحب یہ شعر آپ کے نام دے۔ چاند چہرہ دل نوازی عاجزی صدق و خلوص، آپ کی ان خوبیوں پر دل سے میں قربان ہوں۔ خوبصورت لوگ تو ڈھونڈے سے اب ملتے نہیں، آپ نے کیسے مجھے ڈھونڈا میں خود حیران ہوں۔ ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں، میں جب بھی کوئی غزل لکھ کے بھجواتا ہوں تو وہ اس میں تھوڑی سی رد و بدل کر کے نیچے اپنا نام لکھ کے مجھے بھجواتے ہیں کہ بارک صاحب ایک کوشش ہے، دیکھیں کیسی ہے۔ ان دوست کو چھیڑنے کے لیے میں نے ایک دن یہ کتھا لکھا تھا کہ اسے نقل کرنے کی ایسی ہے عادت کہ اس کے سوا بس گزارا نہیں ہے، اسے دیکھ کر چائنا کہہ رہا ہے، خدا کی قسم یہ ہمارا نہیں۔ اور کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن تو حور لگتی ہے۔ کہہ رہا تھا مجھے کوئی دلہا، میری دلہن تو حور لگتی ہے۔ ایک بارش کے بعد کہنے لگا وہ تو عبد الغفور لگتی ہے۔ غفور ایک دفعہ مجھے پتہ نہیں، میں نے یہ جب شعر پڑھا تو میرے بالکل ساتھ عبد الغفور صاحب بیٹھے ہوئے کورونا۔ اچھا یہ مت اس کو دوبارہ کہہ رہے ہیں، دیکھوں کے اشعار پہ بالکل خاموش رہے گا۔ جب یہ کورونا آیا تو پارلر وغیرہ بند ہو گئے، ان دنوں میں نے لکھا تھا کہ پارلر بند ہے کورونا میں، پارلر بند ہے کورونا میں، ہر خوشی اب قلیل لگتی ہے، پہلے لگتی تھی وہ حسین و جمیل، اب خالی جمیل لگتی ہے۔ اور رہیے اب ایسی جگہ چل کر جب ہوئی گا، رہیے اب
ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، بل کوئی آتا نہ ہو، مالک مقام کوئی نہ ہو، شعر سننے کے لیے بےتاب ہو محفل بڑی، اور بس میرے سوا شاعر وہاں کوئی نہ ہو، اور کرسیوں سے باندھ کے رکھے ہو سارے سامنے، اٹھ کے جانے کا وہاں وہ گما کوئی نہ ہو، اور داغ وہ دیتے رہے وقفے سے مجھ کو بار بار، چاہے شیروں کی طرف ان کا دھیان، اور سر سب کچھ پنجابی سمجھتے ہیں دوست یہاں؟ عرض یہ ہے کہ دنیا دے نل یاری لان دا فائدہ کوئی نہیں، ایویں جھوٹھی شان بنان دا فائدہ کوئی نہیں، گلتے تائیں عملہ چو خوشبو آئے، ایویں مہنگے اتر لان دا فائدہ کوئی نہیں، اور ادھے لوگ مبارک جتھے ستے ہوں اتھے اپنے شعر سنان دا فائدہ کوئی نہیں، اور دنیا دے وچ غم نہیں مکدے، بندہ مک جائے کم نہیں مکدے، سردی گرمی لنگ جاندی ہے، یاداں دے موسم نہیں مکدے، اسی چلتے کی جانے ساڑھے گھر دے کام نہیں مکدے، اچھا لگتا ہے آپ کے گھر کے بھی نہیں کام عرض کیا ہے جی کہ کس نے کھویا کس نے پایا، ڈاکٹر صاحب کس نے کھویا کس نے پایا سنو کی، بش کے بدلے کون ہے آیا سنو کی، ہم تو جا کے واہ واہ کر کے آگے ہیں، مصرع ایک بھی سمجھ نہیں آیا سنو کی، اور شاعر کی عزت تھی بس مشاعرے تک، اور بندہ پھر کرایا سنو کی۔ میں کچھ سنجیدہ اشعار پیش کرتا ہوں، میں نے سنجیدہ اس لیے کہا کہ مجھے بتانا پڑتا ہے، ایک جگہ میں نے سنجیدہ شعر پڑھا تو سامنے بیٹھے ہوئے کا کہا نہیں، اس کو میں نے کہا کہ بھی سنجیدہ شعر، ایک عرض یہ ہے جی کہ ڈوبتا جا رہا ہے دل میرا، ایک قطع ہے، ڈوبتا جا رہا ہے دل میرا، آج پھر چال لڑکھڑائی ہے، میں نے ملاقات کے لیے ایک جگہ خط لکھا، جواب آیا کہ مصروفیت ہے، تو میں نے پھر یہ قطع لکھا کہ ڈوبتا جا رہا ہے دل میرا، آج پھر چال لڑکھڑائی ہے، میں گیا تھا طبیب سے ملنے، اس نے تیری کمی بتائی ہے، ڈوبتا جا رہا ہے دل میرا، آج پھر چال لڑکھڑائی ہے، میں گیا تھا طبیب سے ملنے، اس نے تیری کمی بتائی ہے، وہ الحمدللہ پھر اجازت مل گئی، کہہ نہیں سکے مگر بات صاف صاف ہے، کہہ نہیں سکے مگر بات صاف صاف ہے، آپ سے ہمیں حضور این شین کاف کہہ نہیں سکے مگر بات صاف صاف ہے، آپ سے ہمیں حضور این شین کاف ہے، اور 10-20 میں مل جاتی ہے بازار سے خوشبو، بہتر ہے مگر آئے جو کردار سے خوشبو، تم پیڑ دعاؤں کا صدا سبزی رکھنا، آئے گی در و بام سے دیوار سے خوشبو، اور عطار سے قربت کا کرشمہ ہے مبارک، مٹی پہ بھی لکھتا ہوں تو اشعار سے خوشبو، میرے